نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اولا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا، مالک ملک اشرف صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرما، مالک ملک صاحبان کے جتنے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے مالک کے پاس منتقل ہو چکے ہیں، مالک سب کے درجات میں بلندی عطا فرما، جتنے مومن مومنات مالک کے لیے سزین بارگاہ میں آئے ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کسی کو خالی دامن نہ دے۔ ڈھیر ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، مالک اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے کریم حسین کی کربلا کی زیارت نہ کر دیں۔ درود پڑھیں تاکہ یہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ علی کے عشق میں دل کا جنون بولتا ہے۔ بہت شکریہ علی کے عشق میں، تھوڑا سا قریب آ جاؤ، اٹھو ذرا تھوڑا علی کے عشق میں دل کا جنون بولتا ہے۔ پھر سنو، علی کے عشق میں دل کا جنون بولتا ہے، مشقتوں کے سفر میں سکون بولتا ہے۔ علی کے عشق میں دل کا جنون بولتا ہے اور مشقتوں کے سفر میں سکون بولتا ہے، اور میرے علی کے فضائل کا معجزہ دیکھو، زبان کے ساتھ حلالی کا خون بولتا ہے۔ شکریہ، مستوجہ ہو گئی۔ ایک بات کرنے کو دل ہے، 569 عیسوی 17 ربیع الاول، اللہ کی رحمت ازلی، اللہ کی رحمت کلی، سرکار دو عالم جناب عبداللہ بن عبد المطلب کی مقدس حویلی میں، بی بی آمنہ بنت وہب کی مقدس ترین گود میں، کائنات کا رسول خاتم الانبیاء بن کے اپنی مرضی سے نازل ہوئے۔ بہت شکریہ۔ کائنات کے رسول اپنی مرضی سے 17 ربیع الاول کو 569 عیسوی میں نازل ہوئے۔ ٹھیک چند دنوں کے بعد اللہ کی رحمت ازلی، اللہ کا ابر رحمت سرکار ابو طالب علیہ السلام کی حویلی میں پھر برسا، اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کی حویلی میں بی بی فاطمہ بنت اسد کی مقدس ترین گود میں سرکار طالب علیہ السلام نازل ہوئے۔ بہت شکریہ۔ سرکار طالب علیہ السلام نازل ہوئے۔ پھر اس سے 579 ٹھیک 10 سال کے بعد سرکار ابو طالب علیہ السلام کی حویلی میں ابر رحمت پھر برسا، اور جناب عقیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ بہت شکریہ۔ جناب عقیل علیہ السلام، جناب عقیل علیہ السلام نے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، جوان ہوئے، سرکار ابو طالب علیہ السلام اپنے ساتھ تجارت کی غرض سے جوان بیٹے کو ساتھ لے گئے، تجارت کا سفر کیا ایران کی طرف۔ ان دنوں قادسیہ مدائن یہ ایران کی سرحد کو سفر کی جاتی تھی،
اور واسطہ ایک شہر تھا جو کہ سنٹر تھا. جو بھی مدینے اور شام سے کوئی قافلے جاتے تھے یہ واسطہ شہر سے ہو کے جاتے تھے. واسطہ شہر کا ایک بادشاہ تھا جسے 7 آل فرزندہ کہا جاتا تھا. ایک بات بڑی خوبصورت کرنے کو دل ہے، اس کے لیے تمہید مان رہا ہوں. واسطہ شہر کا اس بادشاہ جسے 7 آل فرزندہ کہا جاتا تھا یہ زرتشت نبی کی اوصیاء میں سے تھے. یہ بادشاہ تھے اور قصر یہ جو شاہ روم تھے اس کی ذیلی حکومت تھی. یہ بادشاہ تھے اس واسطہ شہر اس علاقے. ادھر سرکار ابو طالب علیہ السلام اپنے بیٹے جناب عقیل کے ساتھ تجارت کی غرض سے گئے. یہ بھی بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے. جب یہ بھی گئے ادھر بادشاہ کو پتا چلا کہ عرب کا شہنشاہ آ رہا ہے. اس نے بادشاہ شہر کے باہر آ کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کا استقبال کیا. آواز بڑی پڑا. واسطہ شہر کے باہر آ کے لگے سرکار ابو طالب علیہ السلام کا استقبال کیا. بادشاہوں جیسا استقبال کیا. لا کے گھر میں بٹھایا، کھانا شانا کھلایا. اگلے دن سرکار تجارت کی غرض سے گئے. واپس آتے تو رہتے ہی کے پاس یہ جو صدارت والا پروٹوکول، تجارت کی غرض سے جاتے، تجارت کا مال بیچ کے شام کو واسطہ شہر کے بادشاہ کے پاس. ایک روز رات کو واسطہ شہر کے بادشاہ جو زرتشت نبی کے اوصیاء میں سے تھے 7 آل فرزندہ کھانے کی میز پہ بیٹھے سرکار ابو طالب سے کہنے لگے ہم بھی نبی کے اوصیاء میں سے ہیں، آپ بھی نبی کے اولاد ہیں، آپ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہم زرتشت نبی کے اوصیاء میں سے ہیں. ہمارا دل ہے ہم آپ کے ساتھ کوئی قریبی تعلقات پیدا کرنے چاہتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کوئی قریبی رشتہ پیدا کرنے چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کہا حکم، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جناب 7 آل فرزندہ نے کہا میں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ آپ کے ساتھ کے بیٹے کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے عقیل بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری خوشی ہے ایک نبی کے اوصیاء میں سے ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی. جناب عقیل کا رشتہ 7 آل فرزندہ زرتشت نبی کے اوصیاء میں سے ان کے ساتھ طے پایا. 623 عیسوی میں سرکار امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کا عقد ہوا سیدۃ النساء العالمین بی بی کے ساتھ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 623 عیسوی میں جناب امیر کائنات کا عقد ہوا سیدۃ النساء العالمین کے ساتھ. جب عقد ہوا نا ٹھیک 5 دن کے بعد جناب عقیل علیہ السلام ایک سفید کپڑے میں ملبوس ایک شہزادے کو لے کر آئے نبیوں کے سلطان کے پاس. کائنات کے رسول منبر پہ تشریف فرما، صحابہ کے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، وعظ فرما رہے تھے. جناب عقیل ایک سفید کپڑے میں ملبوس ایک شہزادے کو لے کر آئے. چاچا جی میری جانب دیکھیے گا، ایک شہزادے کو لے کر آئے. لے کے آ کے کائنات کے رسول سے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو. کہا کیسی؟ کہا اللہ نے مجھے ایک فرزند عطا کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. کائنات کے رسول نے جناب عقیل کے بیٹے کو یوں ہاتھوں پہ اٹھایا اور ہاتھوں پہ اٹھا کے ماتھے کا بوسہ لیا. بوسہ لے کے کہا عقیل یہ تو واقعی ازلی اور مسلم ہے، یہ تو ازلی مسلم ہے. لو میں نے اس کا نام بھی مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب رکھ دیا. میں نے اس کا نام بھی مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب رکھ دیا ہے. کون سرکار مسلم ابن عقیل؟ بابا جی مسلم اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ جو حسین کا مسلم ہے، جو حسین کا مسلم ہے. لیکن جو روایاں پڑھ کے داد لے لینا اور بات ہے. میرا دل ہے کہ تاریخ کے کچھ آراؤ سے برگردانی کر کے کچھ ایک بات آپ تک پہنچائی جائے. بابا جی 2 روایاں پڑھو سارے بندے نعرے لگائیں گے، غلام بھائی آ جائیں گے، میں چلا جاؤں گا. لیکن جب کچھ بندے بات لے کے اگر جائیں تو یہ میرے بخت کی بلندی ہے، کیونکہ میرے بزرگ مجھے سن رہے ہیں، یہ میرے بخت کی بلندی ہے. چاچا جی یہ میرے بزرگ بھی جگہ پہ ہیں، ملک صاحب ہمیں سن رہے ہیں، آپ کی دعاؤں کے ہم ذاکر ہیں. کون جناب مسلم ابن عقیل؟
مسلم ایسا بادشاہ ہے کہ جو حسین کا مسلم ہے، جو نائب حسین ہے، وزیر حسین ہے، وکیل حسین ہے، سفیر حسین ہے۔ کون مسلم ابن عقیل؟ توحید کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں، حسین کے اعتماد کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ حسین کے اعتماد کو، بہت شکریہ، حسین کے اعتماد کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ لیکن تاریخ کا مورخ 1400 سال سے جس شہزادے کو ہمیشہ امیر مسلم لکھے اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ امیر مسلم لکھے۔ ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا، بہت شکریہ، ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا، بہت شکریہ، ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا، صرف وہی مسلم حسینی ہوتا ہے جس کا باپ عقیل ہو، جس کا باپ عقیل ہو۔ اور عقیل بھی ایسا عقیل کہ جو اللہ کا مشیر علی ہے نا، وہ جناب عقیل سے مشورے کیا کرتا تھا۔ مولا علی جناب عقیل سے مشورے کیا کرتے تھے۔ چلو ایک بار لگی دربار میں جناب فاسق شام کا دربار، جناب عقیل دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک سوال کیا، وزیر شام نے کہا عقیل، میں نے سنا ہے کہ بنو ہاشم شادیاں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، بنو امیہ بھی بڑی شادیاں کرتے ہیں۔ جناب عقیل نے کہا، لو ایک بڑا لطیف سا جملہ ہے، بزرگ سمجھ جائیں گے، میری آج کی مجلس ہو جائے گی۔ کہا بنو امیہ بھی بڑی شادیاں کرتے ہیں۔ کہا ہاں کرتے تو ہیں۔ جناب عقیل نے کہا فرق بڑا ہے بنو ہاشم اور بنو امیہ میں۔ کہا کیا فرق ہے؟ جناب عقیل نے کہا بنو ہاشم میں مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ کہا بنو ہاشم میں مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ بڑا وہ ٹھیک ہوا۔ اس نے کہا چلو اچھا، میرے ایک اور سوال کا جواب ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے، میں سنا بھی ہے، یہ جو بنو ہاشم ہے نا، ان کی داڑیاں بڑی گھنی ہوتی ہیں۔ یہ داڑھی جو بڑی گھنی داڑیاں ہوتے ہیں، پوری داڑھی پہ بال ہوتے ہیں۔ ہم جو بنو امیہ ہیں، ہماری داڑیاں کہیں بال ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی قرآن سے دلیل دو۔ جناب عقیل سے کہا اس سے کوئی قرآن سے دلیل دو۔ اس نے کہا لو، میں سورہ توبہ کی آیت پڑھی، کہا اللہ بھی شاید فرما رہا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اور ہم زرخیز زمینوں کو لہلہاتا ہوا سبزہ عطا کرتے ہیں اور بنجر زمینوں کو کہیں سبزہ عطا۔ چلو بس، کون جناب مسلم؟ کتنی معصوم دعاؤں نے اثر سیکھے ہیں، کتنی معصوم دعاؤں نے اثر سیکھے ہیں۔ امر حاجات نے یہاں حاجات کے در سیکھے ہیں، اور نسل عمران کا وہ شیر ببر ہے مسلم جس سے عباس نے لڑنے کے ہنر سیکھے، جس سے عباس نے لڑنے کے ہنر سیکھے۔ 15 رمضان 7 ہجری، کائنات کا حسین حسین خیمے میں آئے۔ یہ شیب علی نے مولا کے خیمے لگے ہوئے مکہ سے باہر، توجہ مل جائے۔ مولا نے فجر کی نماز کے بعد عالیہ بی بی کے پاس گئے، کہا بہن میرے ساتھ 4 علی جا رہے ہیں، اگر یہ 4 علی کربلا چلے گئے تو کربلا کا نقشہ بدل جائے گا۔ کہا کیا چاہتے ہو بھیا پھر؟ کہا میرے ساتھ 4 علی۔ کہا کون سے؟ کہا مسلم ابن عقیل، عباس ابن علی، جناب سید سجاد، جناب حنفیہ، یہ 4 علی میرے ساتھ جا رہے ہیں، اگر یہ 4 کربلا گئے کربلا کا نقشہ بدلے گا۔ بی بی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، بی بی نے کہا ان میں سے 2 علی مجھے دے دے، 2 علی تو رکھ لے۔ ہائے ہائے، 2 علی تو رکھ لے۔ کہا کون سے؟ کہا عباس اور سجاد مجھے دے دے، حنفیہ اور مسلم تو رکھ لے۔ کہا حنفیہ کو مدینے بھیج، مسلم کو کوفے بھیج۔ حنفیہ کو مدینے بھیجا اور کہا حنفیہ تو نے مدینے میں میری آنکھ بن کے رہنا ہے، آئے ہائے تو نے مدینے میں میری آنکھ بن کے رہنا ہے۔ پھر جناب مسلم سے کہا مسلم تو نے کوفہ جانا ہے۔ مسلم نے کہا مولا یہیں سے جانا ہے؟
اوئے ہوئے یہیں سے جانا کہا نہیں دو اپنے شہزادوں کو بھی ساتھ لے کے چلو. مسلم چلے تو جانے لگے نا مسلم. تو جناب مسلم نے کہا مولا میں آپ کے حکم پہ کوفہ جا رہا ہوں لیکن میری وہاں پہ حیثیت کیا ہوگی, میری وہاں پہ حیثیت کیا ہوگی. تو ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے زیادہ دعا دینا چاہ رہا ہوں. مولا نے کہا جاؤ کاغذ قلم لے کر آؤ میں تمہیں تمہاری حیثیت لکھ دوں. میں کہتا ہوں حیثیت ہوتی ہی اس کی ہے جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے, جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے. کاغذ قلم آیا, کاغذ قلم آیا, مولا نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے مولا نے لکھا کہ پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں. کوفہ والوں کے نام خط لکھا, خط میں پہلا جملہ لکھا پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں. میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں. تم نے مجھے اس دور میں سمجھا ہے محمد, میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. نہیں جتنا ڈاکٹر صاحب پڑھ کے گئے اتنا درود پڑھ لیا. تو اب میں ڈاکٹر نصیر صاحب اب میرے واجب قدر عزت خواہ ہمارے علاقے کے نواب جناب ملک عبداللہ صاحب